اچھا، میرا نام ہے عثمان احمد اور آج میں آپ کو دی پنجاب سائنس کالج کے ایک پروفیسر سے ملاتا ہوں جو ایک میتھ کے ٹیچر ہیں اور میتھس کے ٹیچر کے ساتھ ساتھ وہ دل کو چھو لینے والی سٹوریز بھی سناتے ہیں. چلو آج دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی سٹوری ہمیں سنانے والے ہیں. سر شکیل، ذرا ایک سٹوری سنائیے یا ایسی سٹوری جو دل کو چھو جائے اور کافی اٹریکٹنگ ہو اور سننے والوں کو ذرا اچھی لگے، موٹیویٹڈ ہو، پیاری سی. نہیں ہے یہ سٹوری، لیکن پھر بھی میں ٹرائی کرتا ہوں. چلیں سنائیں، ذرا سننا چاہتے ہیں. ایک نا سر، پڑھی لکھی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. ایک ان پڑھ لڑکے کے ساتھ. اچھا. تو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کے حالات ٹھیک رہتے ہیں، حالات کافی دیر تک حالات ان کے ٹھیک رہتے ہیں. پھر کچھ ایسے دن آ جاتے ہیں جب ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. اچھا. تو لڑکی ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اپنی پڑھائی کا فائدہ اٹھاؤں، کہیں پہ جاب کر لوں. اچھا. کسی گاؤں میں ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ رات کو اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرتی ہے، مشورہ کرتی ہے کہ کیوں نہ میں اس گاؤں کے نمبردار کے پاس جاؤں، تو اس سے بولوں میں کہ مجھے گورنمنٹ اسکول میں نوکری جاب دلوا دیں. اچھا، یہ نمبردار کون ہوتے ہیں؟ نمبردار ایک گاؤں کے مالک ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں. اچھا، صدر ہوتے ہیں. صدر سمجھتے ہیں. اچھا. ان کی جو سبھی کی مشکلیں سولو کرتے ہیں. اب وہ کافی دن تو ان کی بحث چلتی رہتی ہے کہ وہ لڑکا کہتا ہے نہیں نہیں جاب نہیں چاہیے، وہ یہ. تو پھر آخر کار ایک دن وہ مان جاتا ہے، لڑکی کو کہتا ہے اپنی بیگم کو، ٹھیک ہے نمبردار کے پاس چلتے ہیں، آپ ان کو بولیں کہ مجھے جاب دلوا دیں. اچھا. لڑکی پھر اکیلی چلی جاتی ہے، لڑکا گھر ہی رہتا ہے. تو جب لڑکی نمبردار کے پاس چلی جاتی ہے تو پیچھے لڑکا گھر اکیلا ہوتا ہے. اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے. اچھا. اچھا. بیٹی بہت خوبصورت اللہ نے دی ہوئی، رحمت دی ہوتی ہے. تو اسی وقت جب اس کی بیگم گھر نہیں ہوتی تو اسی دوران ایک مانگنے والی عورت آ جاتی ہے. وہ بہت ہی مجبور ہوتی ہے. اچھا. اس کے بھی بچے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہی مجبور ہے، اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ مانگتی ہے. تو وہ مانگتی مانگتی اس لڑکے کے پاس آ جاتی ہے. اچھا. تو ہوتی وہ بہت خوبصورت ہے. وہ مانگنے والی مانگنے اچھا. والی نہیں ہوتی، یعنی کہ مجبور عورت ہوتی ہے، وہ مانگنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لڑکے کے گھر کے پاس آ جاتی ہے. تو لڑکے سے کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، تو آپ میری مدد کریں. تو لڑکا پہلے تو نارمل رہتا ہے، بعد میں جب اس کا حسن دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے اس کی مدد تو کرنی پڑے گی، ساتھ ساتھ اپنی خواہشات جو ہے نا وہ بھی میں پوری کر دیتا ہوں. خواہش گندی، وہ جو غلط خواہشات ہوتی ہیں. تو وہ لڑکی مجبور ہوتی ہے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، ہر کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو لڑکا اس لڑکی کو کہتا ہے کہ آپ میری خواہش پوری کریں، آپ جو مانگیں میں آپ کو دے دوں گا جو آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے. وہ لڑکی مجبور ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے. وہ کہتی ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کر لو، تو مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے دے دو، جو بھی کھانے پینے کی جو بھی. تو وہ لڑکا ادھر اپنی خواہش پوری کرتا ہے، تو پھر اس کو لڑکی کو روانہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. پھر جب اس کی بیگم گھر آتی ہے، گھر آتی ہے تو وہ کہتا ہے کام ہو گیا. کہتی ہاں نمبردار نے مجھے جاب دلوا دی ہے. تو اچانک نا اس آدمی کی نظر اپنی وائف کے شلوار پہ پڑتی ہے، تو وہ الٹی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ الٹی ہوتی ہے شلوار. تو اس سے وہ سمجھ آتا ہے، پوچھتا نہیں اپنی بیگم سے، لیکن وہ اس سے سمجھ آتا ہے کہ جب میں کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ غلط کروں گا تو میری بیٹی یا بیگم یا بہن کے ساتھ بھی غلط ہوگا. ادھر اس نے اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، ادھر نمبردار نے اس کی جاب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا. یعنی کہ جیسی کرنی ویسی بڑھنی، ایسی ہی ہونی ہے. مکافات عمل دنیا میں کہیں بھی ہونا ہی ہونا ہے. اگر آپ بولیں گے میری سسٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب سسٹر پہ نہیں ہوگا، پھر آپ کی بیٹی بھی ہو جائے گا. بیٹی آپ بولیں گے میری بیٹی نہیں، میری بیٹی ہے، تو پھر آپ کی بیگم بھی ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر آپ کی
والدہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری پاسبلٹی ہیں. مکافات عمل چلنا ہی چلنا ہے. اس لیے آپ کو یہی گزارش ہے میری کہ یہ جو برائی ہے نا, زنا کرنا کسی لڑکی کے ساتھ, یہ کہیں بھی آپ ایسا سوچے بھی نا, یہ نہ سوچے کہ آپ بچ جائیں گے. یہ ایسا گناہ ہے جس کا حساب آپ کو دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی دینا. اگر معافی مانگ لیں تو وہ ایک آپ کا اللہ تعالیٰ کا میٹر بن جاتا ہے. عمل ہونا ہی ہونا. اس کی مثال اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر ایک وہ پتھر ہے اس کو آپ اوپر اٹھا لیں, وہ سیدھا آپ کے فیس پہ لگے گا, فیس پہ گرنا ہی گرنا ہے, وہ نیچے گرنا ہی گرنا ہے. اس لیے کوشش یہی کریں, کوشش نہیں, خود کو ایسا مضبوط رکھیں کہ اس گناہ میں مبتلا. ذیشان صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھی جو سر شکیل نے ہمیں اسٹوری سنائی کافی اچھی تھی, کافی موٹیویٹو تھی. واقعی بہت اچھی سٹوری دی ہے, اس میں بہت بڑا سبق بھی ہے. اچھا, جیسا کہ ہم کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کا سب سے زیادہ رجحان. بالکل ایسے ہی. آپ یہ جو ہورز ہوتی ہیں, جو کہ بازارو عورتیں ہوتی ہیں, آپ کو اس وقت جگہ جگہ پر چوکوں میں کھڑی مل جاتی ہیں. ہاں, لیکن یہ بیسیکلی ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کے ہم دنیاوی کاموں کی طرف زیادہ رجوع کر دیا ہے اور اپنی خواہشات کو بہت ہی شارٹ کٹ کر دیا. شارٹ کٹ طریقے کے ساتھ ہم ان کو لے رہے ہیں اپنے پاس, ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. لیکن اس کے بدلے میں اگر ہم نکاح کی طرف جائیں تو اس میں زیادہ بہتر ہے. بے شک ایسے کہ جب کسی انسان کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان بہت زیادہ روتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب ان کو میں ورگلا کے اپنی طرف نہیں لے کے آ سکتا. کیونکہ شادی ہو جاتی ہے نا تو اس کی خواہشات ویسی پوری ہو جاتی ہیں. اس کی انسان کی ہر قسم کی ضروریات پوری ہوتی ہیں, جیسا کہ یہ سر نے بتایا ہے. ٹھیک ہے کہ شادی اگر ہو جاتی ہے, اب سر نے بتایا کہ شادی شدہ کے ساتھ ایسے ہیں. ایک صحابی تھے ایسے کہ جو کہ جہاد پر گئے تھے کہیں پر, انہوں نے رستے میں کسی عورت کو چھیڑا تھا تو گھر بیٹھے ان کی بیگم کو بھی کسی نے چھیڑ دیا. ایسی یہ جب وہ گھر آئے تھے تو گھر آتے ہی ان کی جو بیگم ہے وہ بہت ہی پاک دامن تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے آتے ہی طلاق کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے طلاق دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں طلاق دوں, وجہ کہتے میں گھر بیٹھی تھی, مجھے گھر میں آ کے کوئی انسان چھیڑ کے گیا, اس کا مطلب تو نے باہر کسی عورت کو چھیڑا تھا. ایسے تو اس لیے مجھے طلاق دے دو, میں تمہارے ساتھ نہیں. تو اس نے اسی وقت طلاق دے کے پھر وہاں سے روانہ ہوا.